ایک بات تو شروع میں یہ بتانی تھی کہ جو وضو خانے میں ٹیشو پیپر رکھے ہوتے ہیں تو ہماری مسجد کے جو خادم ہیں بدر عالم بھائی، انہوں نے مجھے دکھایا کہ لوگ اس ٹیشو پیپر کو بھی چھپا کر رکھتے ہیں. کوئی سینٹرل ہیٹنگ کے پیچھے چھپا کے جاتا ہے، کوئی جو ہے یہ زکوٰۃ صدقہ کا جو باکس رکھا ہے کوئی اس کے پیچھے چھپاتا ہے، کوئی کسی اور جگہ جو ہے وہ رکھ کر چلا جاتا ہے. تو بھئی یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. تو جب ضرورت ہو، جو چیزیں عام ہوتی ہے اس پہ سب کا حق ہے، اس کو پہلے سے ہم لے کر کہیں رکھ نہیں سکتے. یہ چیزیں سب کے لیے جو ہیں وہ عام ہیں. ایک تو ویسے بھی پھر مسجد میں بدنما معلوم ہوتا ہے. ہم اپنے گھر میں تو یہ نہیں کرتے کہ بھائی ٹیشو پیپر لیا اور کبھی سٹنگ روم میں کہیں رکھ دیا اور لیونگ روم میں کہیں رکھ دیا، کچن میں کہیں رکھ دیا. اور اگر ایسا کریں گے بھی تو پھر آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے. ہاں، اور کیا ہو سکتا ہے. تو بھائی اللہ کے گھر کی نظافت، صفائی، صاف ستھرائی، اس کا تو ہمارے گھر سے بھی زیادہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے. تو امید ہے اس پر توجہ دیں گے انشاءاللہ العزیز. دوسری بات، تعلیم کا دورانیہ ذرا کم رکھیں گے. آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کتابی تعلیم جو اندر دیکھ کے ہم پڑھتے ہیں وہ بھی میں نے بہت مختصر حصہ پڑھا ہے. گلے میں ابھی بھی کچھ خرابی ہے، پورے طور پر آواز صحیح نہیں ہے. تو میں نے سوچا کہ جو سلسلہ چل رہا ہے، ماہ مبارک بھی قریب ہے، کچھ مسائل اسی کے تعلق سے شروع کرنے تھے، تو سلسلہ بند کر دے اس سے بہتر ہے کہ دورانیہ کم کر دے. تو اشرف بھائی نے تو مجھے بتایا بھی کہ مطلب آرام کرے آپ. میں نے کہا ڈاکٹر نے بھی یہی کہا ہے. لیکن بہرحال چلیے تھوڑا بہت تاکہ سلسلہ چلتا رہے. سعد اللہ صاحب شاعر کہتا ہے، جیسا موسم ہو، جیسا موسم ہو، مطابق اس کے میں دیوانہ ہوں. جیسا موسم ہو، مطابق اس کے میں دیوانہ ہوں. مارچ میں بلبل ہوں تو اپریل میں پروانہ ہوں. اشرف بھائی، مارچ میں بلبل ہوں تو اپریل میں پروانہ ہوں. یعنی کہنا یہ چاہتا ہے کہ جیسا موسم تو ویسا ہی لباس بھی پہننا چاہیے، ویسا بھی کھان پان ہونا چاہیے، ویسی ہی گفتگو بھی ہونی چاہیے. تو چونکہ رمضان المبارک قریب ہے تو اس لیے اب گفتگو کا رخ ہم اسی جانب موڑ دیتے ہیں کہ اسی کے تعلق سے ہم گفتگو انشاءاللہ العزیز کرتے رہیں گے. شروع سے چلتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اول رمضان المبارک کے تعلق سے مجھے اور آپ کو کیا تعلیم دی. تو حضور نے جو ترتیب بتلائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو نورانی بھائی ہم بھی وہی نورانی ترتیب وہ باقی رکھتے ہیں اور اسی کے مطابق انشاءاللہ ہم چلیں گے. سب سے پہلی چیز حضور نے جو تعلیم دی وہ کیا ہے؟ جیسے نماز کی ادائیگی کے لیے طہارت ضروری ہے، نماز کی ادائیگی کے لیے حسن بھائی کیا ضروری ہے؟ طہارت، پاکی. طہارت 3 قسم کی ضروری ہے نماز کے لیے. 3 طہارت ضروری ہے. نمبر 1، جگہ پاک ہو. جگہ کیا ہو؟ جہاں ہم نماز ادا کریں گے جگہ کا پاک ہونا حنیف بھائی ضروری ہے.
کم از کم جہاں نماز میں میرے اور آپ کے دونوں ہاتھ سجدے میں جاتے ہیں تو لگتے ہیں، تو وہ حصہ پاک ہونا چاہیے. جہاں پیشانی اور ناک لگتی ہے وہ حصہ پاک ہونا چاہیے. جہاں دونوں گھٹنے یہ زمین سے مس اور ٹچ ہوتے ہیں تو ہاشم بھائی وہ پاک ہونا چاہیے. اور اس سے آگے جہاں پر ہم کھڑے رہیں گے تو پاؤں ہمارے زمین سے لگیں گے، مس ہوں گے، ٹچ ہوں گے، تو وہ حصہ، اتنا حصہ کم سے کم پاک ہونا ضروری ہے. اچھا تو یہ ہے کہ کیا ہو، پورا ہی وہ حصہ وہ پاک ہو جہاں ہم نماز ادا کریں. لیکن مان لو کبھی ایسا ممکن نہ ہو تو کم از کم جو حصہ میں نے سارے بھائی بھی بتایا اتنا کیا ہونا چاہیے، وہ پاک ہونا چاہیے. تو نمبر 1 نماز کے لیے کیا پاک ہو؟ جگہ، زمین. نمبر 2 باڈی پاک ہو، بدن کا پاک ہونا بھی ضروری ہے ورنہ نماز نہیں ہوگی. نمبر 3 بدن پر میں نے اور آپ نے جو کپڑا ڈالا ہے اس کپڑے کا پاک ہونا ضروری ہے. تو جیسے نماز کے لیے طہارت ضروری ہے، اسی طرح رمضان المبارک کی آمد کے لیے چاند کی رؤیت ضروری ہے. اب حدیث سنو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. فرمایا روزہ رکھو، یعنی رمضان المبارک کا آغاز کرو چاند دیکھ کر، اور افطار کرو. یہاں افطار کا معنی ہے عید الفطر، کہ روزے رکھنا بند کرو، عید مناؤ. کس کو دیکھ کر؟ چاند کو دیکھ کر. یہ بالکل صحیح اور پکی روایت ہے، سند کے اعتبار سے بھی پکی روایت. تو حضور نے فرمایا کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. تو پتہ چلا کہ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ چاند کو دیکھنا. اب اسی میں ہم سے کوتاہی ہوتی ہے. دیکھیے جیسے فرض، اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ 4. حسن بھائی نے 2 پہ 2 فری کر دیا، سخی نکلے موریسن سے بھی. تو بہرحال 4 نہیں بلکہ 2 کم کرو. فرض کی 2 قسم. ایک کا نام ہے فرض عین. فرض عین کا معنی یہ کہ ایسا فرض جو سب پر الگ 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 فرض ہوتا ہے. مثال روزانہ کی 5 نمازیں، فجر کی مجھ پہ الگ فرض، فجر کی حسن بھائی پہ، عبدالحفیظ چچا پہ ہیں، اور اشرف بھائی پہ، ہاشم بھائی پہ، حافظ امتیاز، یہاں جتنے بیٹھے ہیں ہم سب پہ الگ الگ فرض ہے. میں اور حسن بھائی جو ہیں آپس میں سمجھوتا کر لے کہ ایسا کرو کل فجر میں نہیں آؤں گا، میرے بدلے آپ پڑھ لینا، اور ظہر میں آپ مت آئیے، آپ کے بدلے میں پڑھ لوں گا. تو ایسا چلے گا؟ نہیں. ہر ایک کو اپنی اپنی نماز یہ الگ پڑھنی ہے. اور یہ بھی یاد رکھو بعض لوگوں کو غلط فہمی ہے، انتقال ہو جائے کسی مسلمان کا اور اس کے ذمے میں کچھ نمازیں قضا تھی، نمازیں باقی تھی، انتقال ہو گیا، اب نمازیں اس پر قضا ہے، تو
تو اس کا کوئی دوست چاہے، فیملی کا کوئی ممبر یہ چاہے کہ میں کیا کروں، مثال کے طور پر اس کی 100 نمازیں قضا ہوئی تھی، تو میں قضا نمازیں انتقال کرنے والے کی جو قضا تھی، 20 نمازیں فجر کی قضا، 20 نمازیں ظہر کی قضا، 20 عصر کی، 20 مغرب کی اور 20 یہ عشاء کی، تو ٹوٹل مان لو کہ 100 نمازیں قضا اس پہ، اور کیا ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ اب کوئی آدمی یہ چاہے کہ اس کی طرف سے اس کا فرض میں ادا کروں تو جائز نہیں، کیوں؟ یہ ہر ایک پہ اپنے اپنے طور پہ کیا ہے، فرض عین ہے۔ یہی مسئلہ فدیے کا ہے کہ فدیہ دینا ہے۔ 100 نمازیں مان لو مسئلہ سمجھنے کے لیے کہ کسی پر قضا تھی، اب میراث میں یہ بات یاد رکھو، شریعت نے ترتیب بتائی، میری اور آپ کی نہیں چلے گی میراث میں۔ ہاں، میراث کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ تلک حدود اللہ، جہاں میراث کا بیان کیا 4 پارے میں سورہ نساء میں کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، قرآن یہاں سے بیان کرتا آ رہا ہے کہ کس کو کتنا ملے گا، کس کو کتنا ملے گا، کس کو کتنا ملے گا، اور جہاں یہ تقسیم قرآن کریم بتا چکا اور ختم کیا تقسیم کا معاملہ، اللہ وہاں فرماتا ہے تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی باؤنڈری ہے، کوئی مفتی صاحب بھی کراس نہیں کر سکتے، کوئی قاضی صاحب بھی کراس نہیں کر سکتے، کوئی امیر المومنین ہے وہ بھی کراس نہیں کر سکتا، یہ اللہ کی حدود ہے، یاد رکھیو۔ ایک ہے حدود اللہ، تو اس کے اندر تو جیسا اللہ نے فرمایا ویسا ہی کرنا پڑے گا، کسی کی اپنی مرضی نہیں چلتی۔ تو یہاں میراث میں یاد رکھو، عام طور پہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ مرنے والے نے جو مال چھوڑا تو کتنا ملے گا مجھے، اور اب تو اللہ معاف فرمائے لوگ مرنے سے پہلے مسئلہ پوچھتے ہیں۔ ہاں، دیکھیے کہ مرو فلاણો ایسے تینی کوئی اولاد نہیں મળે નરીના કે ભાઈ કોઈ પોયરો નહીં મળે, બધી એમની છોકરી જ છે, તો પછી ભત્રીજા પૂછે એમ કે નિયો હે તો એમ કે આપણને કેટલું મળે, એમ કે અલ્લાહના બંદા એની મોટી ઉંમરની દુઆ કર, નિયો હે તો હમણાં હું કા પૂછે, હું ખબર કે એ નહીં હોય ત્યારે તું જ નહીં હોય હે। हाँ, लोग पूछते हैं इस तरह से कि मेरे ससुर, उनकी कोई नरीना औलाद नहीं, 3 लड़कियां हैं, उसमें एक मेरे साथ है, तो वो सब क्या मिलेगा। बहरहाल तो आजकल ये है कि आदमी की नजरें लगी हुई है कि भाई मुझे मिल जाए मीरास में माल, तो आदमी सीधा सोचता है कि मुझे कितना मिलेगा, तुझे मिलेगा लेकिन 4थे नंबर पे। जिस तरह शरीयत ने बतलाया है मीरास उसी तरह तकसीम करनी पड़ेगी, याद रखियो। नंबर 1, पहला काम मरने वाले के माल में ये होगा कि उसकी तकफीन, तदफीन, तजहीज और तकफीन का खर्चा निकाला जाएगा। कब्र की जगह इस मुल्क में अगर नहीं ली है, लेना चाहे 2000, 2500, 3000, 4000, जो भी बहरहाल कीमत हो उतने टुकड़े की, जितने में उसको दफन किया जाएगा वो खर्चा उसी के माल में से निकलेगा। मस्जिद से कफन का कपड़ा खरीदा और चीजें जो हैं उसका देना है, गाड़ी में लेकर गए उसका जो है देना है, जो भी बहरहाल खर्चा है, तो सबसे पहले मरने वाले के माल में से उसके कफन दफन का खर्चा ये निकाला जाएगा। नंबर 2, उस पर अगर कोई कर्ज हो तो
ترکے میں سے دوسرے نمبر پہ قرض کو ادا کرنا پڑے گا، تیسرے نمبر پہ وصیت کہ اس نے وصیت کی، اور وصیت کتنے میں سعد اللہ صاحب چلے گی؟ 1/3، تو 1/3 میں وصیت اشرف بھائی چلے گی، تو 1/3 تک وصیت، اور پھر کچھ بچتا ہے اب وارثین ہے، بالکل اخیر میں رکھا ہے، لیکن اخیری والا چاہتا ہے کہ میں، یہ آپ کہہ رہے ہیں، میں نے تو نہیں کہا، تو خیر بہرحال سمجھ آیا؟ لیکن یہاں مسئلہ یاد رکھو، اس لیے ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ مول صاحب آپ جو تعلیم کرتے ہو اس میں جو باتیں بتاتے ہو تو یہ بھی بتاؤ، وہ بہت پرانے آدمی ابھی بھی بقید حیات ہے، اللہ ان کی عمر میں عافیت کے ساتھ برکت نصیب فرمائے۔ وہ کہنے لگے کہ مول صاحب کچھ ماحول نہیں تھا اس میں، شروع میں آئے تو بہت نماز ہماری قضا ہوئی ہے، اب پھر ایک دینی ماحول بنا، ہم نمازی بنے، تو فرمانے لگے کہ ابھی کتنے ایسے ہیں کہ جنہوں نے قضا نماز ادا نہیں کی ہوگی یا پوری نہیں کی ہوگی۔ تو یاد رکھو وصیت، اس میں پھر آدمی کی نماز قضا رہ گئی ہے، روزے قضا، زکوٰۃ باقی ہے، حج باقی ہے، تو اگر وصیت کر کے جائے گا تو 1/3 مال اس میں خرچ ہوگا، نمازیں باقی ہیں تو اس کا فدیہ لیا جائے گا، روزے باقی ہے اس کا فدیہ لیا جائے گا، اور روزے کا فدیہ تو کم آتا ہے، نماز روزانہ کی 6 نمازوں کا فدیہ بہت بڑی رقم بنتی ہے اگر کئی نمازیں باقی ہو تو۔ یاد رکھیو، ایک صاحب میرا جو گاؤں ہے اس کے قریب گاؤں، میں نام نہیں لے رہا کسی وجہ سے، چند سال پہلے کی بات، تو ایک صاحب نے مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ میرے والد کی اتنی نمازیں گئی ہے، اب یقین مانے ٹوٹل لگایا 40 لاکھ روپیہ رقم بنتی تھی انڈین روپیز، کتنی؟ 40 لاکھ۔ اللہ کے بندے نے جمعہ بھی نہیں پڑھا، مومن تھا، جمعہ بھی نہیں پڑھنے جاتا تھا، تو اتنی بڑی رقم جو ہے پھر وہ بنتی ہے، تو اس لیے وصیت کرنا ضروری ہے، ورنہ وارثین وصیت نہیں کی تو تیسرا نمبر آٹومیٹک کیا ہو جائے گا؟ بعد ہو جائے گا، اور سب مال کون لے لیں گے؟ وارثین لے لیں گے۔ اس لیے وصیت کر کے جاؤ، لکھ کر جاؤ، بتا کر جاؤ اگر نماز وغیرہ یہ باقی ہے تو کمپلسری وارثین کو وہ فدیے میں رقم دینی پڑے گی، اور اگر نہیں کی تو پھر ان کی مرضی، وہ کرے یا نہ کرے۔ خیر میں یہ کہہ رہا تھا آپ کو کہ فرض کی 2 قسمیں ہوتی ہے، ایک فرض عین اور دوسری فرض کفایہ۔ فرض کفایہ جیسے جنازے کی نماز ایک آدمی نے بھی ادا کر لی تو سب کی طرف سے فریضہ ادا ہو جائے گا، جلدی چلے، 35 تک بعد انشاءاللہ ختم کرتے ہیں۔ نمبر 2، ہم بہت سے لوگ یہی جانتے ہیں نورانی بھائی کہ فرض ہی 2 قسم پر ہے، نہیں، واجب کی بھی 2 قسم، سنت کی بھی 3 قسم نکل آتی ہے، سنت کی تو واجب کی 2 قسم، واجب علی العین، جیسے وہاں فرض عین یہاں واجب علی العین، یعنی سب پہ الگ الگ واجب، جو ابھی ہم نے ادا کیا۔ کون سی نماز؟ وتر کی، حشیم بھائی پہ ان پہ الگ واجب، مجھ پہ میری الگ واجب، حافظ صاحب پہ ان کی الگ واجب، سمجھ آیا؟ سب پہ الگ الگ اپنی واجب، یہ واجب علی العین۔ اور دوسرا ہے واجب علی الکفایہ۔ واجب علی الکفایہ کا مطلب کہ وہ کام کسی نے نہیں کیا، بستی میں سے سب گنہگاروں نے، اور وہ کیا ہے؟ سال کے 12 مہینے ہیں، ان میں کچھ مہینے ایسے ہیں کہ جس کا چاند دیکھنا مجھ پر اور آپ پر واجب ہے، لیکن یہ واجب کیسا ہے؟ علی الکفایہ۔ سمجھ آیا کیا مطلب؟ کچھ لوگوں نے یہ کام کر لیا تو سارے لوگ کیا ہو جائیں گے؟ سبکدوش۔ وہ کون سے مہینے؟ رمضان کے مہینے کا چاند دیکھنا، شوال کے مہینے کا چاند دیکھنا، اور ذی الحج کے مہینے کا چاند دیکھنا، یہ واجب علی الکفایہ ہے۔ اب اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں،
ہم سب پہلے میں اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھوں، کیا کبھی ہم نے اس پہ عمل کیا؟ ہاں، نہیں کیا۔ ایک تو شاید معلوم نہ ہو، یا یہ کہ لوگ یہ سوچتے ہو کہ چلو بدھا پر જ છે میں نہیں کرا، હસન ભાઈ કલાક હસન ભાઈ વિચારે કે હવે મેં શું કરવાનું, તો હસન કલાક કે બસ મારી જોઈ લે બીજો हसन बस मारी જોઈ લે۔ تو بہرحال لوگ اس طرح سوچتے ہیں۔ دوسرا، نہ دیکھنے کی وجہ سعودی 2 گھنٹے آگے اور یہ حضرت تشریف لا چکے ہیں جو میرے ہاتھ میں ہیں، تو اب تو ٹی وی بھی آن نہیں کرنے کا، اب تو اسی میں دیکھ لیتے ہیں، اب کوئی نہیں دیکھتا۔ اور موروکو کا پتہ نہیں، وہ بھی آگے ہے، موروکو کا ٹائم ہم سے آگے، یو کے سے 1 کلاک۔ ہاں، تو وہ بھی پھر ایسا ہے، تو کوئی جو ہے وہ نہیں دیکھتا۔ یہ بستی میں سے یہاں تک علماء نے لکھا کہ اگر مطلع صاف نہ ہو، اسکائی کلاؤڈی ہو، غبار آلود ہو، پھر بھی ہمیں ہمارا کام کرنا ہے کہ جا کے کیا کرنا ہے؟ دیکھنا ہے۔ اب نظر آئے نہ آئے، لیکن کوئی تو نظر آئے اس کو دیکھنے کے لیے ہاں، کوئی تو لیکن نظر آئے۔ اللہ ہمیں توفیق دلا رہا ہے۔ اپنے گھر کے پیچھے سے جا کے دیکھ لو، مسجد سے باہر جو ہے وہ ذرا دیکھ لو، یہ 3 مہینے کے۔ خیر وقت جو ہے وہ ہو گیا ہے، اسی پہ جو ہے وہ گفتگو میں ختم کرتا ہوں۔ تو کرنے کے یہ کام ہے، دیکھنا ہے وہ نہیں کرتے، لیکن کیا کرتے ہیں وہ سن لو، بات ختم کرتے ہیں۔ سال بھر رہتے لوگ شانت ہے، سال بھر رہتے لوگ شانت ہے، شعبان میں یاد آ جاتا سب کو چاند ہے۔ ایک رائے پہ سب متفق ہو جائے، فی الحال تو نہیں نظر آتا کوئی امکان ہے۔ تو بہرحال یہ کرنے کا کام تھا، تو اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی جو ہے وہ توفیق نصیب فرمائے۔ تو انشاءاللہ کچھ سلسلہ آگے اس پر چلائیں گے، کچھ مسائل اس کے بیان کرتے چلے جائیں گے۔ تو ذرا وعدہ کر کے اٹھو، اب یہ 3 مہینے کے چاند دیکھنا کیا ہے؟ واجب علل کفایہ ہے، تو دیکھیں گے نا؟ ہاں انشاءاللہ۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، جزاک